اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو 300 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اسی واقعے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کہف کا نام دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ تقریباً 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھے، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ کتنے عرصے سوئے رہے اور نہ یہ کہ غار کے باہر کے حالات کیسے ہیں۔ علماء اکرام نے اس واقعے کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے اور بہت سے علماء اکرام نے اصحاب کہف کے فوائد بیان کیے ہیں۔ پورا واقعہ جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور ان کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان آفروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان اپنا کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چراہواں ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چراہوے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چراہوے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام سونپا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسے، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے بنائے جاتے ہیں سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اور 309 سال کی نیند اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک ایک نیک دل بادشاہ بیدورس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ بیدورس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ ذوالجلال، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چراہوے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پہ بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ یملخ ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو اسے کبھی یہ سکہ دیکھا بھی نہیں۔
یملخا بولے دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا آج کل اس قسم اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملخا نے کہا آج ہی تو ہم دقیانوسی سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھے کہ یملخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا سنایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بدورس کو تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ ذوالجلال نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ کیدورس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے جسم مبارک رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جن کے نام یہ ہیں: مقسمینا، یملخا، ترتونس، بیدونس، ساریونس، زونونس اور کشفتونس، اور کتے کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف اسماء اصحاب کہف کے فوائد خواص: اگر ان اصحاب کہف کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو آفات اور مصائب سے محفوظ رہیں گے۔ اگر لکھ کر کھیت میں دبا دیں تو کھیت ٹڈیوں سے اور جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ اگر لکھ کر گھر میں کسی دیوار پر لٹکا دیں تو گھر جلنے اور زلزلوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اصحاب کہف کو نام لکھ کر فریم میں آویزہ کر کے تعویذ بنا کر گھر میں کسی جگہ لٹکا دیں تو گھر جنات اور عصیب سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو اور ضد کرتا ہو تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں تو بچہ رونا اور ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر سفر کرتے ہوئے ان اسماء کو اپنے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو دوران سفر تمام حادثات اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی کو شدید بخار اور بخار اترنے کا نام نہ لیتا ہو تو ان اسماء کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بخار سے نجات ملے گی۔ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو اصحاب کہف کے اسماء کو لکھ کر چاندی کی لوح پر کندہ کر کے گلے میں ڈالیں تو مرگی کے مرض سے نجات ملے گی۔ اگر کسی کو شدید سر میں درد ہوتا ہو تو اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کے 21 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کرنے سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اسماء اصحاب کہف کو لکھ کر اگر دائیں بازو پر باندھے تو یادداشت تیز ہو جائے گی۔ طالب علموں کو سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور یاد کیا ہوا سبق کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر کوئی شخص بے گناہ ہو اور قید یا مشکل میں پھنس جائے تو اسماء اصحاب کہف کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ قید اور مشکلات سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 رکعت نفل بانیت قضائے حاجت پڑھ کر 100 مرتبہ ان اسماء کو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔